وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 103. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا اور قبر کی زندگی کتنے دن کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیلگوں ہوں گی. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 103. لفظی ترجمہ: یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے بات کریں گے. اِن لبثتم الا عشرہ، کہ تم نہیں رہے لیکن 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلہم طریقۃ، جب ان میں سے کہے گا. اذ یقول، جب کہے گا. امثلہم، زیادہ مثالی راستے والا. طریقتاً، راستے والا، یعنی زیادہ سمجھ والا، زیادہ عقل مند اور صحیح فیصلہ دینے والا. وہ کیا کہے گا؟ اِن لبثتم الا یوما، تم نہیں رہے لیکن ایک دن. سامعین کرام، یہ چند روزہ ہم کہتے ہیں نا، چند روزہ زندگی ہے. تو اس کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو دربار الہی میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. خوف، یعنی ایک تو دہشت کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جلال، قہر اور جلال، اس کا وہ سامنا کریں گے. اور یعنی کوئی یہ گھبراہٹ کا دن اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ گھبراہٹ کا دن. لیکن یہ گھبراہٹ کس پہ ہوگی؟ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں یہ کہ گھبراہٹ ہوگی مجرموں پہ ہوگی. اور مجرموں کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مجرم کون ہے. اللہ تو گھبراہٹ اس دن جو ہے وہ گھبراہٹ والے، یعنی وہ گھبراہٹ ہوگی یقیناً. دہشت اور گھبراہٹ اس دن تو جو ہے وہ حق ہے، ہوگی مجرموں پہ ہوگی. لیکن بس یہ، اور جو مسلم ہیں ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، او کما قال. اس دن کی گھبراہٹ سے یہ لوگ محفوظ ہوں گے. کون؟ مسلم جو ہیں.
لیکن مجرم جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے سامنے تو دوزخ دہک رہی ہوگی اور رب کا دربار ہوگا اور وہ یعنی دہشت زدہ ہوں گے، تو ان پہ تو گھبراہٹ ہوگی اور وہ دن طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کا، تو وہاں تو پھر مطلب وہ ایسا حساب کتاب نہیں ہے ماہ و سال کا، لیکن بہت طویل ہوگا، طویل ہوگا۔ اور وہ بہرحال میں اس وقت یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو دیکھیں ابھی تک آدم علیہ السلام ہمارے جو دادا تھے تشریف لائے، تو ابھی تک یعنی میں ابھی جب آپ سے بات مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں میری بات، یہ 2017 ہے، تو 2000 سال تو یعنی یہاں تک ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک، ٹھیک ہے، عیسوی سال نا، تو بہرحال لیکن اس سے پہلے اب دیکھیں 7000 سال عام طور پہ کہتے ہیں کہ 7000 سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے، چلیں جو بھی ہے 10,000 سال لگا لیں، لیکن یہ 10,000 سال جو ہے، لیکن آج اور یعنی اس وقت جو لوگ مرے یا 5,000 سال پہلے جو لوگ مر چکے ہیں قیامت تک، اور پھر وہ جب یہ کھڑے ہوں گے تو اس دن ذرا یہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے کہ اس دن جو گزرے ہوئے دن ہیں اس کے بارے میں ان مجرموں کی رائے کیا ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو گزرے حالات ہیں اس پہ جب نئی کلاس آتی ہے نا تو پھر گزشتہ کلاس کے بارے میں بچے بات کرتے ہیں نا، کہ اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں کہ بھئی وہاں ہمارے وہ فورم ماسٹر تھے، وہ مانیٹر تھا، اور یہ استاد تھے، اور یہ نا، یعنی ابھی سبق نہیں شروع ہوا ہوتا۔ میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی یادداشت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں جو ہم پہ گزر چکی ہے نا اسکولوں میں۔ مثال کے طور پہ ہم 8ویں کلاس ہم نے پاس کر لی مثال کی، یا گزار لیا، 8ویں میں وقت گزار لیا، اب امتحان کے بعد ہمیں نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی استاد نہیں آئے، پہلا دن جو ہے وہ فری ڈے ہے، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ، ظاہر ہے آئندہ آنے والے پہ تو بات نہیں کریں گے، اب تو جو گزر چکی ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ ماحول کچھ ایسا ہے، يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔ یہ وہ ماحول ہے سامنے کرام کہ ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا، ابھی رب کی دربار حاضری نہیں ہوئی ہے، ابھی حساب کتاب کا انتظار ہے۔ اب ظاہر ہے سارے ہوش مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے سب کو، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، وہاں پہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ ابھی اور آخرت کے ابھی مسائل اور نہیں، لیکن گھبراہٹ کا دن ہے مجرموں کے لیے۔ اب یہ آپس میں اکٹھے ہیں، کوئی راہ فرار ان کو نہیں مل رہی، اب کھڑے ہوئے ہیں، حساب کتاب نہیں ابھی شروع نہیں ہوا، اور یہ آپس میں اب بات چیت کر رہے ہیں گزشتہ زندگی کے بارے میں کہ بھئی ہم نے کتنا عرصہ گزارا دنیا میں۔ اب دنیا سے مراد سامعین کرام وہ وقت جو اس نے وہاں گزارا، یعنی جسم میں رہ کے، اور جسم کے بعد اس نے عالم قبر میں دن گزارا، وہ بھی دن ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی عالم برزخ کا تعلق تو عالم وہ ہے، یعنی دنیا سے وہ جڑا ہوا ہے نا، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں چاہتا۔ قبر اور دنیا یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی دنیا کے بعد پھر انسان قبر میں جاتا ہے، اور قبر صرف وہ گڑھے کو نہیں کہتے سامنے کرام، عالم قبر اسے ہم کہہ لیں، عالم قبر، عالم برزخ، قرآن کے الفاظ میں عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے جو ہے ایک برزخ ہے، قیامت تک دوبارہ جی اٹھائے دن تک ایک برزخ میں رہیں گے۔ بہرحال
تو سامعین کرام، میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا، اور یہ باتیں دلچسپی بھی کی حامل ہیں اگر ہم اس پہ یقین کر لیں، اور آئندہ کے حالات ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آئندہ کے حالات کے کل کیا ہوگا۔ وہ جو آپ طوطے سے فال نکالتے ہیں نا سڑک پہ بٹھا کے، ایک خطوط آپ نے رکھے ہوتے ہیں اور اس کو ٹریننگ دے دی ہوتی ہے، اور اس کی بکری ہوتی ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے، لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ اکثر یہ نجومیوں کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہے، میرے مستقبل کیا ہے، وہ آپ کو پاسٹ بھی بتاتا ہے، حال بھی بتاتا ہے، ماضی بھی بتاتا ہے، ان کا اپنا علم ہے، لیکن ان کا کاروبار بھی چلتا ہے نجومیوں کا۔ آپ کے اس ملک میں نجومی موجود ہیں نا، کچھ تو سیاسی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں لیں، وہ جو پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت ہیں، وہ کہ بھئی یہ ہے یہ ہے، وہ تاریخیں دیتے رہتے ہیں، گورنمنٹ بدلتی نہیں گورنمنٹ نہیں بدلتی۔ تو یہ مستقبل کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ تو عالم ہے نا، اس کا تو علم وسیع ہے۔ تو کل کیا ہوگا؟ محشر کے دن جب مجرم جمع ہوں گے، آپس میں کیا بات کریں گے؟ اب یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا علم ہے۔ مجرموں کی ٹولی میں کون کون ہوگا، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس کو علم ہے۔ یہ بات ذرا، تقدیر کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ تقدیر کیا ہے اس پہ میں ابھی نہیں جاتا، لیکن جو میں جس قسم کی میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں کہ مجرم اور مسلم، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے سامنے کا۔ تو اب یہ ہے نا کہ آپ خود اپنی مرضی سے اپنے راستے کا انتخاب کر لیں کہ آپ نے مرنے کے بعد حشر کے دن کون سی ٹولی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اصولی طور پہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ایک بات میں آپ کو یعنی بھائی بندی والی بتا رہا ہوں۔ اصولی طور پہ اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس وقت میں اور آپ جس قوم کے اندر رہ رہے ہیں، اس قوم نے اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اور اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن روز حشر مجرموں کی ٹولی میں شامل ہونا ہے۔ مسلمین کی ٹولی میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک، میں اس لیے تو یعنی نچلے طبقے سے، جو معاشی لحاظ سے نچلا ہے، یا جو اشرافیہ جسے آپ کہتے ہیں، ان سب نے مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے مجرموں کی ٹولی میں شامل ہونا ہے۔ یہ میں اپنے جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں ماننا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رسول کی رسالت کی دعوت کو نہ ہم نے سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس دعوت کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ رسول کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کو ہم نے اپنی منزل نہیں بنانا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خواہشات نفس جو ہے ہمارا خدا ہوں گی، ہم اپنی مرضی سے زندگی جئیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اجتماعی طور پہ کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع رکھنا ہے، ہم نے دین کے تابع نہیں ہونا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا محبوب واحد، ہم نے اس کو محبوب واحد نہیں بنانا، بلکہ یہ بھی فیصلہ ہے کہ ہم نے اللہ کو محبوب ہی نہیں بنانا، اس کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنی ہے، اپنے نظام کو خاندانی اکائی سے لے کر معاشرتی تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے خاطر میں نہیں لانا۔ یہ بہت خطرناک فیصلے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو ہم نے عملی طور پہ کیے ہیں۔ یہ زبانی طور پہ تو ہم نے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے،
لیکن عملی طور پہ ہم نے یہ فیصلے کر لیے ہیں، اس پہ آپ غور کریں۔ اگر نہیں کیے، آپ کہتے ہیں یہ تمہاری بات غلط ہے، بہت اچھی بات ہے، میری آپ بات، میں تو چاہتا ہوں میری بات کو آپ جھٹلا دیں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا۔ یہ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، اور اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، نفس کا بندہ نہیں بننا۔ لیکن جو فیصلے کیے ہوئے وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ابھی تک تو مجھے کوئی چینج کا ارادہ نہیں لگ رہا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو یا کوشش نہ کریں اس کے لیے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرم، یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں روز حشر کے واقعات بتا رہا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اور ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 103۔ قیامت کے دن میں نے آپ کو کہا کہ یعنی جو صورتحال تھی میں نے آپ کو بتا دی، اب وہ آپس میں چپ کے اونچی آواز سے تو کوئی بول نہیں سکے گا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ آہستہ آہستہ سرگوشی یعنی دہشت زدہ ماحول میں آپ ایک دوسرے سے چپ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت یعنی تھوڑا سا آپ اس میں مطلب غور کر لینا، وہ ایک ماحول دہشت زدہ ماحول، اور اس میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیاں ہو جائے گی، اس کی بادشاہی جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ ابھی تو اسباب کے پردے میں، ابھی بھی اسی کی بادشاہی ہے لیکن اسباب کے پردے میں۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب ہے یا عذاب ہے، کہ کاش کہ یہ دیکھ لیتے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ اس دن کے عذاب کو دیکھ لیتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کیا کہیں گے؟ وہ سمجھ لیں گے، اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا مالک تو ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت وہ حقیقت کھل کے آ جائے گی، بادشاہت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، بادشاہت کا کھل کے پتہ چل جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے، حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت تو وہاں بھی عیاں ہوگی، اور یہاں جب نزع کا وقت ہوتا ہے نا سامنے کرم، انسان کا جان نکلنے لگتی ہے، تو یہ پردے اس وقت سے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظروں سے وہ پردے ہٹ گئے، فَكَشَفْنَا، ہم ہٹا دیں گے تمہاری نظروں سے وہ پردے، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو یہ نزع کے وقت جو توبہ نہیں قبول ہوتی، تو کیا اس وقت انسان حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، یعنی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس وقت توبہ، یہاں تو ایمان بالغیب مطلوب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، کیا ایمان بالغیب مطلوب ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں چاہیے، ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ تو جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ تو اس دن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس میں جب بات کریں گے تو گزشتہ زندگی کے متعلق بات کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ بھئی کتنا عرصہ رہے؟ تو ایک کہے گا کہ بھئی 10 دن ہے، 10 دن رہیں گے، زیادہ نہیں، 10 دن۔
اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ نحن اعلم بما یقول. یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں یہ سرگوشیاں تو اللہ تعالیٰ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر واخفی، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم ظاہری بات کرو بالقول، یعنی بات کو اگر ظاہر کرو، زور سے کرو، یا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سر اور اخفا. اس کی میں نے آپ کو تشریح کی تھی. سر مطلب جو آپ سرگوشی کر رہے ہیں، چپ کے سرگوشی کر رہے ہیں، اور اخفا مطلب جو آپ کے دل میں ہے، اس یعنی پوشیدہ تر باتوں کو بھی جانتا ہے. بہرحال تو یہ نحن اعلم بما یقولون، جب وہ کہیں گے 10 دن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے ایک شخص جو زیادہ ہوشیار ہے، جو زیادہ صحیح اندازہ لگانے، وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، ایک دن. بھائی 10 دن نہیں، ایک دن. بہرحال یہ اس میں اب مضمون صرف یہ ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس ایک دن کے لیے تم نے دائمی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. اس میں مضمون جو ہے، جو ہدایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دن کی خوشی کے لیے تم نے اپنے اس کو دائمی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. تو یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اس میں مضمون اور ہدایت، نصیحت اس میں یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ جو ہے نا، ہمیں تو ابھی بھی حضور نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اللہ تعالیٰ کے رسول نے سمجھائی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر ہے. کیا؟ سمندر. اور اس میں آپ کے پاس ایک چھوٹی سوئی ہے. اس سمندر میں آپ جو سوئی ڈالتے ہیں اس کے پانی میں، تو جتنا پانی اس سوئی کے نوک پہ لگ جاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے. اور باقی سمندر جو ہے وہ اخروی زندگی ہے. اور سامعین اکرام، اصل میں ہم تو سوچتے نہیں ہیں، اور جو سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. انسان بعض اوقات سوچتا رہتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، وہ ایک خوابوں میں رہتے ہیں اور اپنے آئیڈیل بنا لیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تعلیم کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں طالب علم جو ہیں کہ کیا ہوگا. اور یہ مطلب ایک ڈاکٹر ہے، MBBS کر رہا ہے. اب وہ MBBS کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا آج کل، اسپتال میں صرف میڈیکل افسر ہی بنتا ہے آج کل. تو پھر وہ اپنے گھومتا سوچتا رہتا ہے کہ میں FRCS کروں گا، MCPS کروں گا، یا وغیرہ وغیرہ، یا کس شعبے میں، یہ سوچتا رہتا ہے. یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ہر انسان کی سوچ ہے اپنے آئندہ زندگی کے بارے میں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، خواب اپنے بنتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اپنا ایک منظر بنا لیا ہوتا ہے، ایک خواب بنا لیا ہوتا ہے، پھر اس کی جد و جہد میں اور تگ و دو میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ہماری سوچیں نہیں ہیں. یعنی جو زندگی آنے والی ہے، آج سامعین اکرام یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ غور سے سنیں. یہ دنیا اور آخرت جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے ہمارا آج ہے. دیکھیں ہمارے جو ہم اس وقت جی رہے ہیں نا، ہم اس وقت جسم میں ہے نا، میں تو ایک روح ہوں نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی ایک روح ہیں. حقیقت ہمارا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے. کیا؟ ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ماضی تو ہمارا گزر چکا،
اس وقت تو ہم آ گئے یعنی دنیا میں آ گئے ہیں، تو ہمارا ایک ماضی ہمارا عالم ارواح ہے. ہمارا ماضی وہ تھا، عالم ارواح تھا. اب ہم عالم مادیات میں جی رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، آج ہے. کل ہمارا جو ہے تو وہ موت، یعنی جب ہم پہ موت وارد ہوگی، کیا مطلب کہ روح اور یہ ظاہری جسم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ہماری روح پرواز کرے گی اور جائے گی عالم آخرت میں، عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم مثال میں. یہ تینوں ایک ہی نام ہے سامنے کرام، ایک ہی عالم کی. تو وہاں جو ہے، یہاں آنکھیں بند ہوں گی تو وہاں کھل جائیں گی. یہاں آنکھیں بند ہوں گی تو باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی نا تو یہ جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ جب اب وہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب؟ باطن کی آنکھیں ابھی سے کھول لو. یہ نہیں کہ تمہاری موت آئے اور تمہاری آنکھیں کھولے، اس سے پہلے تم مر جاؤ، ظاہر سے مر جاؤ، باطن کے لیے جیو اور باطنی زندگی کو اپنا مقصود بنا لو اور باطن کے لیے جینا شروع کر دو. کیونکہ یہ دنیا تو ہمارا گھر ہے نہیں، یہ مال جو ہے یہ تو ہمارا ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نام پہ اکاؤنٹ میں رکھا تو ہے، لیکن ہمارا ہے تو نہیں، چھوڑ جائیں گے. جو آپ نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ تو آپ کا مال ہو گیا، لیکن باقی تو آپ کا مال نہیں ہے نا. الدنیا دار لمن لا دار لہو و مال لمن لا مال لہو. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. بہرحال سامعین کرام، دنیا، یہ آج ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے، جبکہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کے کل کو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں، ذہن بدل لیں، مٹا لیں، پرانا جو لکھا ہے وہ مٹا لیں. ہمارا یہ دنیا جو ہے یہ ہماری آج ہے، ہمارا مستقبل دنیا میں نہیں ہے. ہمارا گھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہم نے گھر بنانا ہے. اگر آپ نے جنت میں گھر بنانے کی کوشش نہ کی، یقیناً آپ کا گھر دوزخ میں بن رہا ہوگا. اگر جنت میں آپ اپنی سیٹ پکی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے یا کر رہی، تو دوزخ میں آپ کی سیٹ پکی ہو رہی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا کہ آپ حادثاتی طور پہ جنت میں پہنچا دیے جائیں. نہیں، آپ نے یہاں کوشش کرنی ہے کل کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے. تو ہم تو اپنے لیے انگارے بھیج رہے ہیں. یہ جو معاشرہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں اکثریت لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور سمجھتی ہے، وہ اپنے لیے آخرت میں انگارے بھجوا رہے ہیں، لکڑیاں بھجوا رہے ہیں، آگ بھجوا رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ آگ میرے لیے وہاں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا، اجتماعی طور پہ یہ کرپشن کا لفظ جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آج کل وہ زیادہ وہ آپ کرپشن کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے زبان زد و عام ہے. تو یہ کرپشن آپ کی سمجھ میں آتی ہے. تو کرپشن کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، انگارے ہیں. اور ہم اس پہ کتنا خوش ہوتے ہیں، مال حرام پہ، کرپشن پہ اور رشوت پہ. یہ سارے آگ کے انگارے ہیں جو ہم اپنے لیے آگے بھجوا رہے ہیں. تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ابھی مضمون جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ
دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ترجمہ سنا دیں، یتخافتون بینہم، چپ کے آپس میں بات کریں گے، سرگوشی کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم نہیں رہے لیکن 10 دن، نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں کہے گا مثالی راستے والا، ان لبثتم الا یوما، تم نہیں رہے لیکن ایک دن۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، murmuring among themselves, you have lingered only for 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، We are fully aware of what they say when the most exemplary of them in conduct will say, you have lingered only a day. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔